اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقال اللہ تعالی تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری ہزاروں کوتاہیاں، غفلتیں، نافرمانیاں، سستیوں کے باوجود بھی دوبارہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینے کا موقع عطا فرمایا. تعلیم کے حلقوں کے اندر، فضائل اعمال کے اندر، فضائل رمضان کے بارے میں ہم نے بارہا پڑھا اور سنا ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مبارک مہینے، اس کے روزوں کے بارے میں، تراویح کے بارے میں اتنے آپ نے بڑے بڑے فضائل بیان کیے ہیں. اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان فضائل کو بیان نہ کیا ہوتا، رمضان کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو دو دعائیں ہیں، اگر وہ دو دعائیں ہی امت کے سامنے پیش کی جاتی تو امت کو پتہ چل جاتا کہ رمضان مبارک یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. رمضان کے آنے سے 2 مہینے باقی ہوتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ سے رمضان کے لیے دعائیں کرتے تھے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. مسلسل آپ رجب اور شعبان میں دعائیں مانگتے رہتے تھے کہ اے اللہ میرے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور مجھے رمضان تک پہنچا دے. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جب رمضان میسر فرماتے تھے، رمضان تک آپ پہنچ جاتے تھے، تو آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلم لنا متقبلا. کہ اللہ تو ہمیں رمضان کے لیے سالم رکھ، رمضان کے لیے ہمیں صحیح سلامت رکھ، بیماریوں سے، مشغولیوں سے ہم بالکل فارغ ہو کر تندرستی کی حالت میں بشاشت کے ساتھ تیری عبادت کر سکے. وسلمنا رمضان لنا، اور رمضان کو بھی ہمارے لیے صحیح سالم رکھ. اور پھر یہی نہیں، رمضان پانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام احادیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی عبادتیں جو ذکر کی گئی ہے، تلاوت جو ذکر کی گئی ہے، آپ کے نوافل جو ذکر کیے گئے ہیں، تو اس کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ سے تیسری دعا مانگتے تھے وَسَلِّمُوا لَنَا مُتَقَبَّلًا، کہ ہم بھی رمضان کے لیے سالم ہو، رمضان ہمارے لیے سالم ہو. اور پھر رمضان کے اندر جو تو نے ہمیں آخرت کے اعتبار سے کمائی کا سیزن بنایا ہے، اے اللہ
ہم دن اور رات کے اندر تیری عبادتیں کر کے، نوافل پڑھ کے، قرآن کی تلاوت کر کے، اور خالی یہی نہیں کہ عمل کر لیا، عمل کے بعد بھی اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کر رہے ہیں کہ عمل تو کیے لیکن اعمال اللہ تیرے نزدیک قبول ہو۔ تو تیسری دعا کے اندر آپ نے یہ فرمایا وَسَلِّمُ لَنَا مُتَقَبَّلًا۔ اور اصل چیز یہی ہے، عمل کا کر لینا کافی نہیں ہے، عمل کے کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اس عمل کا قبول کروانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے دو بڑے پیغمبر ہیں، اللہ کے حکم سے انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، لیکن تعمیر کر لینے کے بعد بھی دونوں باپ بیٹے اللہ سے دعا کر رہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ ہم نے یہ تیرے حکم سے تیرا گھر بنایا ہے، اس قابل تو نہیں ہے کہ تو اسے قبول کرے، لیکن اگر تو نے قبول کر لیا تو یہ تیری پذیرائی ہوگی، یہ تیری مہربانی ہوگی، اور تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہمارے دل کے حال کو جانتا ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے، اب شعبان کا مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے، ایک دو دن کے اندر رمضان آنے والا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں جب بارش آنی ہوتی ہے تو بارش سے پہلے ہلکی ہلکی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، احساس ہو جاتا ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے۔ تو یہ شعبان کے جو آخری دن ہوتے ہیں یہ بھی ہمیں بتلا دیتے ہیں کہ اب رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، اس کی برکتوں، اس کا اثر شعبان کے آخری دنوں کے اندر نظر آتا ہے۔ اسی لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لمبی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان کے آنے کے اوپر شعبان کے آخر کے اندر جو خطبہ دیا، اس خطبے کے پہلے الفاظ یہی تھے کہ دیکھو تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ سایہ کر رہا ہے۔ معلوم ہوا شعبان کے آخر کے اندر اس کا اثر، اور ہم بصیرت کی آنکھوں سے دیکھیں اللہ کے جو نیک بندے اور بندیاں ہوتے ہیں، جو گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، نیکی پر چلنے والے ہوتے ہیں، تقویٰ جن کی زندگیوں میں ہوتا ہے، ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ شعبان کے اندر یہ جو انوار اور برکتیں جو شروع میں ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی اور ابھی نظر آ رہی ہے، اور ہمارے دل میں اس کا احساس ہو رہا ہے، یہ ہمیں رمضان کے آنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہمارا مہمان ہے، اور جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے اس کا استقبال بھی اسی طرح سے کیا جاتا ہے، اس کے آداب کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرماوے، ایک عام مزاج ہماری مستورات کا بن چکا ہے کہ رمضان کا مہینہ آنا ہوتا ہے تو بجائے رمضان کی تیاری کے ہم عید کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ رمضان اللہ تبارک تعالیٰ نے نیکیوں کا سیزن دیا تھا، یہ سورہ قدر جو ہم پڑھتے ہیں، نمازوں میں بھی ہماری ماں بہنیں پڑھتی ہوگی، یہ رمضان کے مہینے کے اندر شب قدر آئی ہے۔ حضرات صحابہ کے سامنے جب چار بڑے بڑے پیغمبروں کی عبادتوں کا تذکرہ آیا، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت اسکیل علیہ السلام، حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام، کہ ان لوگوں نے 80 سال تک اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادتیں مسلسل کی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک درد محسوس ہوا، صحابہ کو بھی حیرت ہوئی، اللہ کے نبی کو یہ درد ہوا کہ ان لوگوں نے تو 80 سال تک اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادتیں کی ہے، میری امت کمزور ہے۔ اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے بعض لوگوں کی عبادتوں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جب پتہ چلا، اور پچھلی امتوں کی عمریں لمبی تھی اور آپ کی امت کی عمر بہت مختصر تھی، تو آپ کو صدمہ ہو رہا تھا کہ لمبی عمر پانے کی وجہ سے لمبی لمبی عبادتیں کر کے میری امت سے آگے بڑھ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی برکت سے اس امت کو جہاں اور خصوصیات عطا فرمائی ہے، ان خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی عطا فرمائی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان کے مبارک مہینے کے اندر شب قدر عطا فرمائی، اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلا دیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ میرے بندے اور بندیوں دیکھو
تمہیں رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہے، 11 مہینے تو تمہیں میں نے عبادت کا حکم دیا ہے، فرض عبادتیں بھی ہے، نفل عبادتیں بھی ہے، قرآن کی تلاوتیں بھی ہے، صدقہ وغیرہ بھی ہے، لیکن تمہارے لیے رکاوٹیں میں نے رکھی ہے، شیاطین بھی موجود ہے، دنیا کا گندا ماحول بھی ہے، تمہارا نفس بھی ساتھ میں لگا ہوا ہے، دنیا کے نقشے بھی پھیلے ہوئے ہیں، لیکن رمضان کے اندر یہ جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف حدیثوں کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، میں نے مختصر وقت کی وجہ سے اس کو جمع کر کے میں خلاصے کے طور پر ذکر کرتا ہوں کہ جب رمضان آتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، شیاطین کو زنجیروں میں دریاؤں کے اندر جکڑ دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب امت کے روزوں کو خراب نہ کرے، تراویحوں کو خراب نہ کرے، ان کی عبادتوں کو خراب نہ کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مہربانی کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ذکر کیا ہے، صحابی فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ آ گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا کہ دیکھو رمضان داخل ہو چکا ہے، اللہ کی رحمتیں تمہیں ڈھانپ رہی ہے، رحمتوں کا تم پر نزول ہو رہا ہے، تم دعائیں مانگو گے اللہ تبارک تعالیٰ دعائیں قبول کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپس کے تنافس کو دیکھتے ہیں، جیسے ہم دنیا کے اندر ایک دوسرے کے مقابلے میں ہماری ماں بہنوں کے اندر کپڑوں کا ماحول ہوتا ہے، فلاں بہن نے یہ کپڑا سلایا ہے تو اس سے بڑھ کر اس سے بھی آگر کپڑوں کے اعتبار سے کوشش کرتی ہے، اس نے اس قسم کا جو ہے وہ اپنے زیورات بنائے ہیں تو دوسری بہن اس سے بھی زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم جیسے دنیاوی اعتبار سے ایک دوسرے کے آگے بڑھتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ خود اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو رمضان کے اندر تنافس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو رکاوٹیں تھیں ان رکاوٹوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بند کر دیا اور اپنے بندے اور بندیوں کو موقع دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، رحمتیں اللہ تبارک تعالیٰ کی ہمیں ڈھانپ رہی ہے، دعائیں اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرما رہے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندیوں کے تنافس کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر فرشتوں کے اوپر فخر کر رہے ہیں کہ دیکھو میرے بندے اور بندیاں دن میں روزہ رکھنے کی حالت کے اندر، بھوکے پیاسے ہونے کی حالت میں بھی یہ عبادتیں کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ اپنے بندے اور بندیوں کی ان عبادتوں کے اوپر اللہ فرشتوں کے مقابلے میں فخر کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا مبارک مہینہ پاوے کوئی، اور پھر بھی جو وہ ایسے مبارک مہینے کی عبادتوں سے محروم رہے، اس سے بڑھ کر کوئی محروم نہیں ہے۔ تو مجھے یہ عرض کرنا تھا، رمضان اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عید منانے کی تیاری کے لیے نہیں دیا ہے۔ ہماری ماں بہنیں جو ہے وہ عام طور پر رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کہ چلو اب گھروں کی صفائی کرے، کپڑوں کی تیاری کرے، کھانے پینے کے لیے اسباب کو اختیار کرنا شروع کر دیتی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس نے جو ہمیں ہمارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے، ہماری اپنی زندگی کا جو اہم مقصد ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بتلایا۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ مہربان بھی کتنے ہیں، محبت کے الفاظ میں اللہ کہہ رہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے بندے اور بندیوں۔ حالانکہ ہمارے ایمان کے حال کو ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں میرے ماننے والے، میرے رسول کو ماننے والے، میری آسمانی کتاب کو ماننے والے، فرشتوں کو ماننے والوں، جنت اور دوزخ کا اعتقاد رکھنے والوں، اے میرے ایمان والے بندے اور بندیوں، دیکھو تمہیں بوجھ نہ پڑے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ 29 دن اور 30 دن کے روزے، تم چاہے کمزور ہو لیکن تم یہ مت سمجھو بڑی مشکل چیز ہے، ان سے پہلے جو امتیں گزری ہے ان کے اوپر بھی روزے فرض کیے ہیں۔ اب ہے مشکل 29 دن 30 دن، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ذہنوں کے اندر آسانی پیدا کرنے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، ایام و معدودات، کہ دیکھو گنتی کے چند دن ہیں۔ ہم جب روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں تو چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عام دنوں کے اندر ہمیں ایک روزہ رکھنا ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن رمضان کا مبارک مہینہ مسلسل گرمی کے روزے ہوتے ہیں، 29 دن اور 30 دن تک مسلسل ہم روزے رکھتے چلے جاتے ہیں، اور پھر رمضان گزر جاتا ہے، عید منا لیتے ہیں، تو پھر ہمیں خود تعجب ہوتا ہے کہ کیسے یہ 29 دن اور 30 دن کے روزے رکھے گئے۔ تو اصل میں اللہ تبارک تعالیٰ کی ہمارے اوپر مہربانی تھی۔ وہ جو رمضان کے دین کے انوار اور برکتیں ہیں،
اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نور کا نزول ہوتا ہے. رات کی برکتیں، رات کے انوارات، رات کا جو نور کا نزول ہوتا ہے، یہ اس کی برکتیں ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی مہربانی ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے. اسی لیے ایک حدیث میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کہ مومن بندہ اور مومن بندیاں ان کے اپنے جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں میں فرشتوں کے ذریعے سے ان کو بدلہ دیتا ہوں. نماز پڑھی ہے، فرشتوں کے ذریعے سے بدلہ. حج کیا، فرشتوں کے ذریعے بدلہ. زکوٰۃ ادا کی، فرشتوں کے ذریعے سے بدلہ. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے. روایت کے 2 الفاظ ہیں، انا اجزی بہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزے کا بدلہ میں فرشتوں کے ذریعے نہیں دوں گا، روزے کا بدلہ میں خود دوں گا. اور بعض روایتوں میں انا اجزا بہ، اللہ تبارک تعالیٰ خود بدلہ بن جاتے ہیں. یہ دوسرے الفاظ اگر ہم لے لیں تو اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کتنی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ خود ہمارا بدل بن جاتے ہیں. اور ابھی جو ہمارے حالات چل رہے ہیں، ان حالات کے اندر جو ہماری بدعمالیوں کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلے ہیں، یہ فیصلے اللہ تبارک تعالیٰ امت کے اعمال جیسے آسمانوں پر جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے فیصلے ہو رہے ہیں. مسلمانوں پر کیا مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اسلام کے اوپر کیا حملے ہو رہے ہیں، ہمارے حجاب اور پردے کے اوپر حکومت کیا قانون لا رہی ہے. اللہ کی زمین ہے، اللہ کے مخلوق ہے، یہ اللہ نے ان کو اپنی نعمتیں عطا کی ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر ان کو ہمارے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے کہ خدا کا کھا کر وہ خدا کے باغی بن کر خدا کے قوانین کے اوپر، مسلم پرسنل کے اوپر وہ ہاتھ ڈال رہے ہیں اور مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں اور اسلام کو مٹانے کے در پہ ہے. تو چاہے وہ جو بھی کر رہے ہو، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے، اور اللہ نے یہ اختیار دیا ہے ہماری بدعمالیوں کی بنیاد کے اوپر. اعمالکم اموالکم، حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے اعمال تمہارے حکیم ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حکیموں کو برا مت کہو، تم اپنے عمل سے ہی کر لو. اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کہ بندے جب اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نرم دل حکیموں کو جو ان کے اوپر نگراں بناتے ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا، خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں. اور اگر بندے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ سخت مزاج حکیموں کو مسلط کرتے ہیں، وہ ان پر ظلم کرتے ہیں، زمین کو ان کے اوپر تنگ کر دیتے ہیں. معلوم ہماری اعمال کی بنیاد پر ہے. اور 2 سال تک ہم نے دیکھا، چاہے وہ وائرس ایک بہانہ تھا، لیکن حقیقت کے اندر تو یہ وہ ہمارے اعمال اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنے اللہ کو ناراض کرنے والے پہنچے. ہم ذرا تصور کریں، قرآن کا مطالعہ کریں. قرآن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کہ میرے بندے اور بندیوں، تمہارے بہت سارے گناہوں کو تو میں ایسے ہی معاف کر دیتا ہوں. نہ تم نے توبہ کی ہے، توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائے، نہ تمہاری زبان سے استغفار کے کلمات نکلے ہیں، نہ کبھی تمہیں دل میں شرمندگی ہوئی ہے، نہ کبھی تمہارے آنکھوں سے آنسو بہے ہیں. ایسے ہی بہت سارے گناہوں کو تو میں معاف کر دیتا ہوں. لیکن ہم اندازہ لگاویں کہ ہم سے کتنا گناہ ہوئے ہوں گے کہ رمضان جیسا مبارک مہینہ آیا، ہمارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مسجدوں کے دروازے بند کر دیے، حرم کے دروازے بند کر دیے، روزے اقدس کی حاضری کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بند کر دیا، حج کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے امت کے اوپر بندش فرما دی. لیکن اس کے باوجود بھی امت سنبھلنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے بندوں کے اندر، بندیوں میں بہت سے بعض اللہ کے بندے رونے دھونے والے ہوتے ہیں، اللہ کو منوانے والے ہوتے ہیں، جن کی آنسوؤں کی اللہ تبارک تعالیٰ لاج رکھ لیتے ہیں. اور یہ 2 سال کے بعد تیسرا سال آیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ جو بالکل قریب ہے عطا فرمایا. اس لیے ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو 2 مہینے 2 سال ہمارے گناہوں کی پاداش میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مسجدوں کے دروازے ہم پر بند کر دیے، اور دین کے اعتبار سے بڑا نقصان ہوا. ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ کی اس نعمت کا ہم شکر ادا کریں. جتنا شکر ادا کریں گے نعمتوں میں زیادتی ہوگی. وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کہ یاد کرو تمہارے رب نے تمہارے لیے اعلان کر دیا ہے، میرے بندے اور بندیوں، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں نعمتوں میں زیادتی کروں گا، اور نعمتوں کی اگر ناشکری کی تو میری پکڑ بڑی سخت ہے. تو اتنی بڑی نعمت اللہ ہمیں دے رہے ہیں. اللہ کے نبی کی سیرت اٹھا کر دیکھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اذا دخل رمضان، جب رمضان داخل ہو جاتا تھا، شد میزرہ، اللہ کے نبی علیہ السلام
اپنے شلوار کو ایک دم مضبوط باندھ لیتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام لم یاتی فراشہ اپنے بستر کی طرف نہیں لوٹتے تھے حتیٰ ینسلی کا، یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جاتا تھا۔ علماء نے اس حدیث کی تشریح کی ہے، یعنی مطلب اللہ کے نبی علیہ السلام پورے رمضان کے اندر اللہ تبارک مجاہدہ کرتے تھے۔ عائشہ فرماتی ہے جب رمضان آتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی نفلوں کی کثرت ہو جاتی تھی، دعاؤں میں آپ کی عاجزی جو بڑھ جاتی تھی اور آپ نیکیوں کے حریث جو بن جاتے تھے اور آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے خوب روتے دھوتے تھے۔ اور آخری جب عشرہ آتا تھا، یوں پورے سال کبھی آپ نے ازواج مطہرات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھایا نہیں ہے، چاہے وہ امت کی مائیں خود سے اٹھ جاتی تھی، لیکن رمضان کے آخری عشرے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام امت کی ماؤں کو جو عبادت کے لیے تہجد کے لیے اٹھا دیتے تھے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ روزہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک روزہ عام لوگوں کا روزہ ہوتا ہے جو کھانے پینے سے اپنے آپ کو جو روکے رکھتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی گناہ کرتے ہیں۔ ایک عام روزہ ہے، اس سے روزے کی فرضیت ادا ہوتی ہے لیکن انسان کی زندگیوں کے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو چاہتے ہیں، روزے کی جو حکمت ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے اور بندیاں بن جاؤ۔ اور تقویٰ کہتے ہیں اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرنے والے بن جاوے، جن چیزوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے ہم رکنے والے بن جاوے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارا رمضان پورا گزر جاتا ہے لیکن ہماری زندگیوں میں دل کی جو کیفیت ہونی چاہیے وہ نہیں بدلتی ہے، اعمال میں جو کیفیت ہونی چاہیے وہ نہیں بدلتی ہے۔ وجہ یہ کہ ہم نے فرضیت کے اعتبار سے تو روزہ ادا کر دیا ہے لیکن اس کے اوپر بھی ایک روزہ ہے، کامل روزہ، کہ آدمی کھانے پینے سے تو رکے صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں ان گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاوے، کسی کی غیبت نہ کرے، نماز جیسا فریضہ نہ چھوڑے، پردوں کا اہتمام کرے، لوگوں کی حق تلفیہ نہ کرے۔ ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ظاہری اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کو توڑ رہے ہیں، ظاہری ہم گناہ کر رہے ہیں، تو پھر یہ روزہ بھی ہمیں فائدہ نہیں دے گا۔ یہ کامل روزہ کہا جائے گا کہ ظاہر میں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے سے ہمیں جو روکا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان ظاہری اعمال کو بھی صحیح کرے اور گناہوں سے بچے، یہ دوسرے درجے کا روزہ ہوا۔ ہمیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو مطالبہ ہے اور اللہ کے نبی کی سیرت اور رضاء صحابہ کا جو عمل ہمیں بتلا رہا ہے وہ اکمل روزے کا۔ اسی لیے عربی زبان کے اندر ایک لفظ ہے صوم اور ایک لفظ ہے سیام۔ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے لفظ صوم نہیں کہا ہے، کتب علیکم الصیام کہا ہے۔ صوم کے معنی تو آتے ہیں کھانے پینے سے رکنے کے، اور سیام کے معنی آتے ہیں کھانے پینے سے بھی رکے، ظاہری گناہوں سے بھی اپنے آپ کو روکے اور باطنی گناہوں سے بھی۔ ہم نے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکا، ظاہری گناہ سے بھی ہم رکے ہیں، 5 وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں، پردے کا اہتمام کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کسی کو ہم تکلیف نہیں پہنچا رہے، ظاہری اعمال، لیکن باطن کے اندر ہمارے دل میں کسی بہن کے بارے میں حسد ہے، کسی کے بارے میں کینہ ہے، ہم دلوں کے اندر عداوتیں رکھ رہے ہیں، نفرتیں رکھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے جل رہے ہیں، تو ظاہر روزے کی فرضیت ادا ہو جائے گی، لیکن روزے سے مقصد جو تقوی حاصل ہونا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک محبوبیت کا معیار، اللہ کے قرب کا جو معیار ہے وہ حسب نسب یا کوئی خوبصورتی یا کوئی مالداری یا اس کے علاوہ دنیا کے اسباب نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو سب سے زیادہ اللہ کا متقی بندہ اور بندی، اللہ تبارک تعالیٰ کا سب سے محبوب بندہ اور بندی، اللہ جس کو اپنا سب سے زیادہ قرب عطا کرتے ہیں وہ ان اکرمکم، تم میں جو جتنا اللہ تبارک تعالیٰ کا متقی اور پرہیزگار ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ ایسا بندہ وہ محبوب رکھتے ہیں۔ تو یہ روزے کے ذریعے سے اصل میں ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ یہ تقویٰ دینا چاہتے ہیں۔ تو اب ہمیں سوچنا ہے رمضان گزار لینے کے بعد ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئی کہ نہیں، ظاہری اعتبار سے ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں، ظاہر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے جن احکام کا ہمیں حکم دیا گیا پورا ہو رہا ہے کہ نہیں، باطن میں دل ہمارا پاک اور صاف ہے کہ نہیں، ہمارے دلوں میں کسی کے بارے میں حسد اور بغض اور کینہ تو نہیں ہے۔ بعض اعمال حدیثوں کے اندر واقعات ایسے آتے ہیں جس سے امت کو بتلایا جاتا ہے، ایک چیز کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک وہ بڑی چیز ہوتی ہے، اتنی بڑی چیز
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے لیے 3 دن تک اس صحابی کے بارے میں حضرات صحابہ کے سامنے بشارت سنا رہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے. آپ نے حضرات صحابہ سے کہا کہ ایک جنتی آدمی کو دیکھنا ہو تو دیکھو اس دروازے سے ابھی آئے گا. حضرات صحابہ نے نظر ڈالی تو ایک سیدھے سادھے انصار صحابی آئے. وضو کا پانی ان کے چہرے سے ٹپک رہا تھا. بائیں ہاتھ میں جوتے تھے. ایک طرف جوتے رکھ دیے اور مجلس میں کنارے بیٹھ گئے. دوسرے دن پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بشارت سنائی کہ دیکھو جنتی آدمی کو دیکھنا ہو تو اس دروازے سے آئے گا. اسی کیفیت کے ساتھ وہ صحابی آئے اور آ کر بیٹھ گئے. تیسرے دن پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر یہی آپ نے بشارت سنائی. وہ صحابی کو پتہ نہیں ہے. اب وہ حضرات صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے تو اس واقعے کے بیان کرنے والے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے صحابی ہیں. عبادتوں میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. اتنا زیادہ عبادتیں کرنے والے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے اوپر تخفیف کرنے کہا. وہ دن میں روزہ رکھتے تھے, رات کو عبادتیں کرتے تھے. اللہ کے نبی نے کہا تو کہا اللہ کے نبی مجھے اندر طاقت موجود ہے. بلکہ جس دن ان کا نکاح ہوا اور ان کی پہلی جو رات تھی اس رات کے اندر بھی وہ عبادت کے اندر مشغول ہو گئے. بیوی جو آئی اس نے دیکھا کہ شوہر عبادت میں مشغول ہے تو ایک مزاج بنا ہوا تھا, وہ بھی ان کے پیچھے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. وہ تو پھر صبح ان کے والد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرح سے پتہ چلا کہ میرا بیٹا رات کو عبادت کے اندر لگا ہوا ہے تو اللہ کے نبی کے پاس جا کر شکایت کی کہ عبداللہ کی میں نے نکاح کیا تھا, بیوی کا حق ادا کرنے کے بجائے وہ عبادت کے اندر لگا رہا. اللہ کے نبی نے بلایا ان کو اور بلانے کے بعد ان کو ڈانٹا. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عبادت کے اعتبار سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. اب یہ صحابی جو اس واقعے کو بیان کرنے والے ہیں انہوں نے سوچا کہ میں اتنی ساری عبادتیں کرنے والا, دن میں روزہ رکھنے والا, راتوں کی پوری رات عبادت میں وقت گزارنے والا, مجھے کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت نہیں سنائی ہے. اور یہ ایک سیدھے سادے صحابی ہے, 3 دن سے اللہ کے نبی ان کے بارے میں جنت کی بشارت سنا رہی ہے. تو معلوم ہوا کہ ان کے اعمال تو مجھ سے بھی بہت بڑھ کر ہوں گے. تو حضرات صحابہ کا مزاج تھا کہ وہ نیکیوں کے حریص تھے. انہوں نے سوچا کہ آخر ان کے کیا اعمال ہیں, مجھے دیکھنا چاہیے. تو ایک بہانہ بنایا. یہ صحابی کے گھر پر پہنچے اور کہا کہ دیکھو میرے والد سے میرا ان بنا ہوا ہے, میں آپ کے گھر پر ٹھہرنا چاہتا ہوں. کہا کوئی حرج نہیں ہے. تو 3 دن وہ وہاں رہے. رات کو اپنے بستر پر سوئے لیکن چادر کا کونا ایک طرف کر کے دیکھنا چاہ رہے تھے کہ رات کی ان کی عبادتیں کیا ہے. لیکن وہ صحابی تو آئے, انصار صحابی, وضو کر کے سنت کے مطابق آ کر بستر پر سو گئے اور صبح فجر کی اذان ہوئی تو اٹھے. اب دن میں بھی کوئی حضرت عبداللہ ابن عمر کو کوئی عمل نظر نہیں آ رہا ہے. رات کو بھی دیکھا تو تہجد بھی نہیں پڑھ رہے. ان کو تعجب ہو رہا ہے کہ ان کی زندگی دیکھو تو کوئی ایسا عمل نہیں, اور اللہ کے نبی علیہ السلام شادی کے مصدوق ہے. آپ اتنی بڑی بشارت سنا رہے تو آپ کی بشارت میں بھی کوئی شک نہیں. تو آخر کیا عمل؟ دوسرے دن دیکھا تو دوسرے دن بھی وہی کیفیت, تیسرے دن دیکھا تیسرے دن بھی وہی. تو ظاہر میں کوئی عمل نظر نہیں آ رہا تھا. بہرحال انہوں نے اللہ کے حوالے چھوڑ دیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ صحابی کی کوئی خصوصیت ہوگی جس کی وجہ سے آپ نے 3 دن سے مسلسل بشارت سنائی ہے. تو پھر حقیقت کھولی کہ دیکھو میرے والد سے کوئی جھگڑا بگڑا نہیں تھا. اصل میں تمہارے مجلس میں آنے سے پہلے 3 دن مسلسل اللہ کے نبی نے تمہارے بارے میں بشارت سنائی کہ دیکھو جنتی آدمی کو دیکھنا ہو تو ابھی اس دروازے سے داخل ہوگا. تو میں دیکھنا چاہ رہا تھا تمہارا وہ کون سا عمل ہے. تو حضرات صحابہ بھی بالکل ان کی زندگیاں سادی تھی, تکلف سے خالی تھی, بناوٹ نہیں تھی. زندگیوں میں جو حقیقت ہوتی تھی وہ پیش کر دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ تم نے جو دیکھا وہی میری زندگی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بہرحال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلنے لگے تو وہ صحابی نے بلایا کہ دیکھو ایک بات ہے, میں جب رات کو بستر کے اوپر سونے جاتا ہوں تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ میں ایسی حالت میں سوتا ہوں کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کینہ, کوئی عداوت, کوئی بغض نہیں رکھ رہا ہوں. میں اپنے دل کو بالکل پاک اور صاف رکھ کر سو رہا ہوں. تو اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری یہی جو خوبی ہے اس کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بشارت سنائی ہے. تو ایک تو ہمارا فرضیت والا روزہ, ایک کامل روزہ, ہمیں روزہ جو رکھنا ہے اکمل روزہ جس پر لعلکم تتقون, یہ جو ہمیں فائدہ پہنچے کہ ظاہر کے اندر ایک فریضے کو ادا کر رہے ہو روزے کے,
ظاہری گناہوں سے بھی بچ رہے ہو اور دل کے اندر بھی ہمارے دلوں میں کسی قسم کا حسد بغض کینہ جو ہے وہ نہ ہو، ہماری زبانوں سے کسی کے بارے میں غیبت نہ ہو، برتن ہوتے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، ہم گھروں میں رہتے ہیں، پڑوس میں رہتے ہیں، محلے میں رہتے ہیں، تو رہنے کی وجہ سے آپس میں رنجشیں ہوتی ہے، لیکن ظاہر ان رنجشوں کو ہم دل میں رکھتے ہوئے رمضان کو گزارے، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن کے اندر ہم نے دیکھا کتنی موتیں ہو چکی ہیں، پچھلے رمضانوں کے اندر ہماری کتنی ماں بہنیں ہمارے ساتھ دنیا میں رہ رہی تھی، بازاروں میں بھی جاتی تھی، مجلسوں میں بھی بیٹھتی تھی، تعلیم کے حلقوں میں بھی آتی تھی، ہماری مجلسوں کے اندر خوشی غمی کے اندر شریک ہوتی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی قسمت میں یہ رمضان کا مبارک مہینہ نہیں رکھا تھا، وہ ہزاروں من مٹی کے نیچے چلی گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، حالانکہ ہماری طرف سے کوئی ایسی ہمارے پاس کوئی خوبی نہیں ہے یا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم مستحق ہو سکے، یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے کہ اتنی بڑی مہربانی۔ ہم نے دعائیں بھی نہیں کی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام تو دعا کر رہے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، 2 مہینہ مسلسل دعا کر رہے ہیں، اور پھر رمضان آتا ہے تو پھر آپ تیسری دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، اور اللہ نے بغیر دعائیں مانگے اللہ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اتنا بڑا مہمان اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے، اس مہمان کی عظمت کیا ہے؟ ہمیں اللہ کے نبی کی سیرت کو اٹھا کر کے حضرات صحابہ ان کی مستورات، وہ خود تو روزہ رکھتے تھے، اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے تھے، ظاہر ہے ان کو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، تو بھوک اور پیاس سے اگر وہ رونے لگتے تھے تو روئی کے وہ کھلونے بناتے تھے، اور ان بچوں کو جب تک کہ غروب آفتاب نہ ہو، روزہ کھولنے کا وقت نہ ہوئے، وہاں درمیان میں جب بھی ان کا رونا ظاہر ہوتا تھا بھوک اور پیاس کی وجہ سے، تو وہ روئی کے جو کھلونے ہوتے تھے وہ ان کے سامنے رکھتے تھے اور ان کو جو اس سے کھلاتے تھے اور دل بہلاتے تھے، اور اس طرح سے ان کی توجہ بھوک اور پیاس سے ہٹاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کی اہمیت ان لوگوں کے نزدیک کتنی تھی کہ خود تو محروم نہیں ہوتے تھے، اپنے بچوں کو بھی جو محروم نہیں کرتے تھے۔ اور پھر ظاہر ہے جب بچپن کے اندر یہ بچوں کا مزاج بن جائے گا تو پھر بڑے ہوں گے تو روزہ رکھنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، ہمیں دین کے روزے رکھنے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود بدلا ہو جاؤں گا۔ آپ دیکھیں حدیث کے اندر آتا ہے جنت کے دروازے ہیں، ہر دروازوں کے الگ الگ نام ہیں، باب الصلاۃ، باب الزکوٰۃ، الگ الگ نام ہیں، لیکن جنت کے دروازے کا نام باب الصوم نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا نام باب الریان رکھا ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر اللہ کے بندے اور بندیاں عربی زبان میں پیاسے بھوکے رہنے کو عطشان کہتے ہیں۔ ہم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک پیاسے رہے، اب اللہ فرما رہے میں بدلا دوں گا، تو بدلا دینے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ جو جنت عطا کرنے والے اس جنت کے دروازے کا نام ہی رکھ دیا ہے۔ نماز پڑھنے والوں کے لیے وہ اسی سے نام رکھا، لیکن ان کے لیے تو نام اللہ تبارک تعالیٰ نے باب الریان رکھا، اور ریان کے معنی آتے سیراب کرنے والے کے۔ اللہ بتلانا چاہ رہے ہیں میرے بندے اور بندیوں، تم دنیا کے اندر بھوکے اور پیاسے رہ کر تم نے میرے اخلاق اپنائے تھے۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے اخلاق کو برتو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے، بیوی کے رکھنے سے پاک ہے، روزے کی حالت میں آدمی یہ تینوں چیزیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں اور بندیوں میرے لیے تم پیاسے رہے ہو، لو میں تمہیں جس دروازے سے داخل کروں گا اس دروازے کا نام یہ ریان، سیراب کرنے والے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ اس جنت کے اندر اس میں کیا دیں گے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جو دروازہ ہے اس دروازوں سے خالی صائم روزے دار بندے اور بندیاں ہی داخل ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہاں ہے میرے وہ روزے دار بندے اور بندیاں، ان کے لیے دروازہ کھولا جائے گا، اور پھر جب وہ اس کے اندر داخل ہوں گے ان کے علاوہ کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا، اور پھر ہمیشہ کے لیے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر وہ دوبارہ دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ اللہ فرمانے میں خود بدلا دیتا ہوں، کیا میں خود اس کا بدلا ہوں؟ تو کتنی بڑی نعمت اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہے، اس لیے اس کا ہم روزے کے اندر ہماری نیتوں کا بھی استحضار ہو، نیتوں کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر جو فضائل ذکر کیے ہیں ان فضائل کا استحضار ہوگا، روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے۔ دنیا میں ایک تاجر ہوتا ہے، تجارت کرتا ہے، اور خصوصاً جب سیزن آتا ہے تو اس کے سامنے نفع ہوتا ہے، نفع ہونے کی بنیاد کے اوپر
اس کو ساری مشقتیں برداشت کرنا آسان ہوتا ہے. دوپہر کی گرمی برداشت کرنا آسان, بھوک کا برداشت کرنا آسان, نیند کی کمی کا برداشت کرنا آسان, دھوپ میں کھڑا رہنا آسان, ساری چیزیں. کیوں؟ وہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے اس تجارت کے اندر ایک تھوڑے سے وقت کے اندر بہت بڑا نفع ملنے والا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی ہمیں ان روزوں کا بھاؤ اور یہ رمضان میں جو عمل کرتے اس کا بھاؤ بتلا دیا ہے. روزے کا بھاؤ ہمیں کیا بتلایا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتلا دیا کہ میں ہی اس کا بدلہ ہوں, یا میں اس کا بدلہ دوں گا, فرشتوں کے ذریعے سے بدلہ نہیں دوں گا. اور ایک روایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ صحیح معنی کے اندر ہم نے روزہ رکھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ روزہ رکھا اور اس کے حدود کو جانا کہ بھئی روزے کو کیا چیزیں کامل کرنے والی ہے اور کیا چیزیں روزے کو بگاڑنے والی ہے, ان حدود کو جانا. اور پھر اللہ کے بندے اور بندیوں نے ان حدود کی, روزے کی اس کے اعتبار سے جو حفاظت کی, کسی کی غیبت نہیں کی, روزے کو خراب کرنے والی چیز پیش نہیں آئی. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ کے نبی نے اس کا نفع بتلایا کہ اللہ ثواب کیسا عطا کریں گے. گویا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے ہم پیدا ہوئے. جیسے آدمی حج میں جاتا ہے اور حج سے واپس لوٹتا ہے تو اللہ کے نبی نے اس کی فضیلت کیا ذکر کی ہے حج مبرور کی, کہ گویا آج ہی نئے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. یعنی اب اللہ تعالیٰ نئی زندگی دے رہے ہیں, نئے سرے سے اعمال شروع کرے, پچھلے تو سارے گناہ معاف ہو گئے. اللہ روزے کی یہ نفل, ایک تو خود بدلا اللہ, اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ یہاں ہمارے ان سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. پھر حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا ہے, من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جس اللہ کے بندے اور بندیوں نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ, اللہ کی ذات کے اوپر یقین کرتے ہوئے, اور پھر احتساباً ثواب کی امید کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اوپر مجھے کیا ثواب دیں گے, تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہو پچھلے جو گناہ تھے وہ اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما دیں گے. کتنی بڑی نعمت. اب ظاہر ہے اچھا روزہ ہمارا 14 گھنٹے کا ہے, ہم خود اپنے اعتبار سے تصور کریں, ہمارے لیے روزہ بہت آسان ہو جائے گا. صبح صادق کو ہم نے سحری کھائی ہے, اب وہ سحری کے فضائل, سحری کی برکتیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دی ہے جو دوسری امتوں میں نہیں تھی. وہ تو اپنی جگہ ہے, ابھی اس کے بیان کا موقع نہیں ہے. ہم نے خوب سحری کھائی, سحری کھانے کے بعد پانی بھی پی لیا. 4-5 گھنٹے تو ہمارے ایسے ہی گزرتے ہیں, ہمیں ذرا برابر پیاس اور بھوک محسوس نہیں ہوتی ہے. 10-11 بج گئے, اب اس کے بعد ظہر کا وقت آنا ہوتا ہے. ہماری ماں بہنیں کچھ کاموں میں مشغول ہوتی ہے, اس کی وجہ سے پھر ظہر کا وقت آ جاتا ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے چونکہ نماز ہے, نماز میں اللہ کی یاد ہوتی ہے, اور اللہ کی یاد میں اللہ تعالیٰ نے دلوں کا اطمینان رکھا ہے. اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے جسم کے اعتبار سے کام کاج سے تھکتی تھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تھکاوٹ کے لیے تسبیح فاطمہ عطا فرمائی ہے. وہ تو ہم اس پر عمل نہیں کرتے, مادیت پر ہمارا ذہن گیا ہے. تھکاوٹ کے لیے ہم گولیاں پیتے ہیں, یہ ساری چیزیں کرتے ہیں, حالانکہ اللہ کے نبی نے نسخہ دے دیا ہے. ہماری ماں بہنیں دن بھر کی تھکی ہوئی اگر رات کو اپنی بستر پر جاوے, وضو کر کے سنت کے مطابق سونے سے پہلے ان تسبیح فاطمہ کو جو پڑھ لے, خود تجربہ کر کے دیکھ لیں گے پوری رات کیسی نیند آتی ہے اور کیسی تھکاوٹ جو وہ دور ہوتی ہے. تو ظاہر ہے جب ظہر کی نماز ہم نے پڑھی, آدھی تھکاوٹ تو یہی دور ہو گئی. اب اس کے بعد پھر تھوڑی دیر سوتے ہیں, سونے کے بعد بھی اللہ تبارک تعالیٰ تھکاوٹ. اس کے بعد تھوڑا بہت ہمیں پیاس کا احساس, بھوک کا تو احساس جلدی ہوتا نہیں ہے, لیکن اتنے میں پھر عصر کا وقت آ جاتا ہے. اب عصر کے وقت کے اندر بھی ہم کچھ افطاری کے انتظام کے اندر, کچھ دعاؤں کے اندر لگتے ہیں, وقت ہمارا جو وہ گزر جاتا ہے. ہم یہ اپنے آپ کو اپنے دل کے اندر یہ تصور کریں, ہمارے لیے روزہ آسان. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فضائل ذکر کیے, اللہ کے نبی علیہ السلام کا اہتمام, ازواج مطہرات کا اہتمام, حضرات صحابہ کا, صحابہ کی عورتوں کا, پھر اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوا رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے, اس کے اوپر کتنے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فضائل مل رہے ہیں وہ ہمیں دیکھنا ہے. پھر بھاؤ بھی دیکھیں, نمازیں جو ہم ان حالتوں کے اندر جو پڑھیں گے, جو فرائض کو, اللہ کے نبی نے فرمایا اور دنوں میں جو نفل پڑھی جاتی ہے, لو اے امت محمدیہ تمہارے لیے بھاؤ بڑھا دیا, وہ نفل اب رمضان کے مہینے میں فرض کے برابر, اور تم جو فرض پڑھو گے وہ 70 فرض کے برابر. یہ روزہ آسان ہمارے لیے ہو, نفس ہمارا بہانہ نہ کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اہمیت بتلا دی کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر کسی نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا کسی عذر کی وجہ سے, اور بعد میں جا کر پوری زندگی بھی اگر وہ روزہ رکھ کر اس رمضان کے روزے کی تلافی کرنا چاہے, اس کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے. ہم اس فرمان کو بھی سامنے رکھے
اب ہمارے لیے چاہے تھوڑی بہت بیماریاں ہو، کوئی بھی چیز ہو، اتنا بڑا نفع کو دیکھتے ہوئے وہ بیماری ہمیں بیماری نظر نہیں آئے گی، روزہ رکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ پھر یہ حالات ہے، ان حالات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمیں موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کی جو آہوزاری بڑھ جاتی تھی، اللہ کے سامنے تواضع اور عاجزی بڑھ جاتی تھی، دعاؤں کا اہتمام بڑھ جاتا تھا۔ ہمیں جو عمل کرنے ان عمل میں ایک سب سے بڑا عمل یہ بھی ہے، حدیث میں بھی آتا ہے کہ رمضان کے اندر دن میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے اور بندیوں کی ایک دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور رات کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ہمارے ان حالات کو دیکھتے ہوئے، انفرادی حالات بھی ہے، اجتماعی حالات بھی ہے، امت کے اسلام کے اعتبار سے اجتماعی حالات ہے، امت آج ان حالات کی بنیاد کے اوپر ذہنی اعتبار سے تو مرتد ہو چکی ہے۔ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اور دشمنوں کی طرف سے ایسا ان کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ایسا ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ کمزور ایمان والے حقیقی اعتبار سے بھی مرتد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری ہزاروں کوتاہیوں کے باوجود ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ ایک ہتھیار دے دیا ہے۔ دعا خود ایک ہتھیار ہے، دعا سلاح المومنین، الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو مخ العبادہ۔ ہم عبادتیں کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور اللہ بے نیاز ہے، ہم محتاج ہیں۔ جب قدم قدم پر ہم اللہ کے محتاج ہیں تو پھر ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ سے جو ہے وہ دعائیں مانگنی ہے۔ دعائیں کیا؟ دنیا اور آخرت کے مسائل۔ یہ امت کے اوپر جو سنگین حالات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان کا مبارک مہینہ دے کر دعاؤں کا ہتھیار ہمیں دے دیا ہے۔ یقین کے ساتھ ایمان والے بندے اور بندیوں کا یہ تو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر حال میں دعا قبول کرتے ہیں۔ قبول کرنے کی شکلیں مختلف ہوتی ہے، بعض مرتبہ وہی چیز دے دیتے ہیں، بعض مرتبہ کوئی آنے والی مصیبت کو اللہ ہٹا دیتے ہیں، بعض مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی دوسری نعمت دیتے ہیں، اور بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ذخیرہ کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ کے بندے اور بندیاں آخرت میں پہنچیں گے، انہوں نے دنیا میں جو دعائیں مانگی تھی اور ان دعاؤں کے بارے میں جب ان کو پتہ چلے گا کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میری فلاں فلاں دعا تو دنیا میں قبول کی اور فلاں دعا قبول نہیں کی، اور یہاں آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے یہ اجر دے رہے ہیں، تو اس وقت اللہ کے بندے اور بندیاں تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، اس کے بدلے میں ہمیں آخرت میں اجر ملتا۔ اس لیے ہم اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری دعاؤں کو تو قبول کرتے ہیں، لیکن ان حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام والی دعا کا مانگنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ڈال رہے تھے، انہوں نے اپنے اعتبار سے اس لائن کی دعا مانگی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، لمبی دعا مانگی تھی اپنے کام کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ جاؤ تم جو مانگ رہے ہو وہ ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ امت کے ان حالات کو دیکھتے ہوئے، امت قسم پرسی کی حالت میں ہے، اسلام سے امت جو ڈگمگا رہی ہے، دشمن پورے دنیا کفر اسلام کو مٹانے کے در پر تلا ہوا ہے، اور چاروں طرف ایک آگ کفر کی بھڑک رہی ہے اور مسلمانوں کو اس کے اندر جھونکا جا رہا ہے، تو ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ سے یقین کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام والی دعا جو مانگنی ہے اور اللہ سے یہ منگوانا ہے۔ دعا تو قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ مانگنا ہے کہ اللہ تیری حکمت ہے، لیکن ہم تجھ سے مانگیں گے موسیٰ علیہ السلام والا، اور تیری طرف سے جواب بھی ہمیں ملے گا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے میرے بندے اور بندیوں جاؤ تم جن چیزوں کو مانگ رہے ہو میں وہ چیزیں تمہیں عطا کر رہا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ روزہ ہونا چاہیے، تب جا کر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمارے ساتھ ہوں گے، اور اللہ اس کا بدل ہوں گے، اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہوگی، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دنیا کے آخرت کے سارے مسائل کو جو وہ حل فرمائیں گے۔ تو ایک تو روزے کا اہتمام ہے ہمارے اس رمضان کے مہینے میں، دوسرا تراویح کا اہتمام۔ ہم نے فضائل اعمال میں تعلیم کے حلقوں میں پڑھا ہے کہ اللہ کے بندے اور بندیوں کو سب سے زیادہ جو قرب اللہ تعالیٰ کا حاصل ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ تراویح اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے ذریعے ہمارے لیے سنت قرار دی ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، اس کی تراویح کو جو سنت قرار دیا ہے، اور اس کی ایک رات ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے 1000 راتوں سے بہتر بنائی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ محروم ہے وہ جو اس رات سے محروم رہے۔ اب 20 رکعتیں ہیں، ان 20 رکعتوں کے اندر ہم 40 سجدے کریں گے۔ ہم جب سب سجدہ کر رہے ہو تو تصور ہو یا ہمیں ہو کہ اللہ کی اس کی شان کے اعتبار سے اللہ کے جو قدم ہیں، ہم نہیں جانتے اللہ کے قدم کیسے ہے، اللہ جسموں سے پاک ہے، تو ہماری اپنی قیمتی پیشانی کو ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ کے قدموں کے اندر جھکا دیا ہے، اور جھکا کر ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے آوازاری کر کے
اللہ سے اپنے دنیا آخرت کے مسائل کو مانگیں گے. جب 40 سجدوں کے ذریعے اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہوگا، اور جب قرب حاصل ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم مانگیں گے. حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے اور بندیوں تم سب کے سب گمراہ ہو، میں نے تمہیں ہدایت دی ہے، میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، لہذا تم مجھ سے ہدایت مانگو. تم سب کے سب بھوکے ہو، میں جس کو چاہتا ہوں کھلاتا ہوں، لہذا تم نے بھوک اگر لگی ہو تو مجھ سے مانگو. تم سب کے سب ننگے ہو، میں جس کو چاہتا ہوں پہناتا ہوں، لہذا تمہیں جب کپڑوں کی ضرورت ہو تو تم مجھ سے مانگو. معلوم ہے اس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ مخلوق سے سوال مت کرو، اللہ تبارک تعالیٰ سے سوال کرو. موسیٰ علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے بڑی سے بڑی چیز بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی. جنت کے اندر ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ جنت کی نعمتیں تو ہوگی لیکن سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا. اسی لیے جس وقت جنتی مردوں اور عورتوں کو جب اللہ کا دیدار کروایا جائے گا تو پہلی مرتبہ میں جب نظر پڑے گی تو مسلسل 8 لاکھ سال تک اللہ کے بندے اور بندیاں اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے رہیں گے، اور اللہ کی دیدار کی نعمت کے سامنے ساری جنتی کی نعمتیں ان کو ہیچ معلوم ہوگی. تو اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دنیا کے اندر ایک سب سے بڑی دعا مانگی کہ اللہ تو مجھے اپنے دکھا دے. قرآن پاک کی آیت ہے، واقعہ طویل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، لیکن اگر تم مصر ہو کہ نہیں میرا دیدار کرنا ہے تو دیکھو یہ پہاڑ کا ایک ٹکڑا ہے، میں اس پر اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ میری تجلی کو برداشت کر سکتا ہے تو تم بھی دیدار کر سکتے ہو، اور اگر یہ تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے تو اللہ نے اپنی تجلی ڈالی تو پہاڑ کا وہ ٹکڑا ریزہ ریزہ ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے. بہرحال مجھے عرض کرنا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ایک تو اتنی بڑی دعا مانگی، اور دوسرا جس وہ قبطی کا قتل ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے، اور فرعون نے آپ کو پکڑنا چاہا، آپ وہاں سے نکلے ہیں تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نکلے تو مدین کی طرف چلے، بھوکے پیاسے راستوں میں پتے کھاتے ہوئے لمبا سفر کر کے 8 دن کا سفر کر کے مدین پہنچے ہیں. بھوکے تھے، آپ اللہ سے دعا کر رہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ رب میں بہت بھوکا ہوں، تو مجھے جو کچھ دے دے میں اس کا محتاج ہوں. تو معلوم ہے کھانا ایک معمولی چیز ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی بھی دعا اللہ تبارک تعالیٰ سے کر رہے ہیں. ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی سیرت سے سبق مل رہا ہے کہ بڑی سے بڑی چیز ہو اس کو بھی ہم اللہ سے مانگے، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو اس کو بھی اللہ سے مانگے. اللہ کے نبی نے تو حضرت صحابہ سے فرمایا تھا اگر تمہارے جوتوں کے تسمے بھی ٹوٹ جاوے تم اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگو. اللہ نے ہزاروں کوتاہیوں کے باوجود یہ رمضان کا مبارک مہینہ دیا. ہم روزہ رکھیں گے، اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہوگی، تراویح پڑھیں گے، تراویح میں 40 سجدے کریں گے 20 رکعتوں کے اندر، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور پھر ہم اس کی دعائیں اللہ سے مانگیں گے. دن میں بھی روزہ رکھ کر دعا قبول ہو رہی ہے، رات کو بھی تراویح پڑھ کر دعا قبول کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور تراویح کے بارے میں بھی اور پھر لیلۃ القدر کی عبادت کے بارے میں بھی مستقل روایت ہے، من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ تراویح اگر ہم نے ایمان کے ساتھ یقین کرتے ہوئے ثواب کی امید کے اوپر رکھا تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیں گے. لیلۃ القدر کو ہم نے تلاش کیا اور اس کے اندر ہم عبادت کرتے رہے اس امید کے اوپر ہو سکتا ہے یہ لیلۃ القدر ہو سکتا ہے یہ لیلۃ القدر ہو، اور ہمارے لیے چاہے ایک رات لیلۃ القدر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی امت کو جہاں ہزاروں چیزوں سے نوازا ہے، خصوصیت عطا فرمائی ہے. چاہے ہم اپنے اعتبار سے ایک لیلۃ القدر سمجھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ تو بہانہ نہیں بے بہانہ بھی عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ساری راتوں کو ہمارے لیے شب قدر بنا دے. ہمارے تنافس کو دیکھے کہ دیکھو یہ اللہ کی بندیاں دن بھر کی روزے کی تھکی ہوئی، کام کاج کی تھکی ہوئی، یہ لیلۃ القدر کے تلاش کے اندر جو راتوں کو عبادت کر رہی ہے. ہم تو ایک لیلۃ القدر سمجھ رہے ہیں، ہم جتنی راتیں عبادت کیے ہوئے ہیں، جتنے حصوں میں عبادت کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے خزانوں کے اندر وہ ساری لیلۃ القدر بنا دے. اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ فعال لما یرید ہے، وہ سب سے پوچھ سکتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا. ہم یہ دنیا کے حالات بھی، قبر کے حالات بھی، آخرت کے حالات بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے دعا کر کے منوا سکتے ہیں. ہمارے اپنے بچوں کی تربیت کے تعلق سے اسباب کے درجے میں تربیت کراوے، اب ان کی حالتوں کو بدلنا، نیکی کے اوپر ان کو لانا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اختیار میں. اللہ نے سیزن دیا ہے ہمیں، ہم راتوں کو اٹھ کر اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگیں. عید کی تیاریوں میں نہ لگے، رمضان آ کر گھروں کی صفائی میں نہ لگے، لباسوں کی تیاریوں میں نہ لگے. 11 مہینے تک ہم نے یہ ساری چیزیں کی ہے. ہمارے لیے رمضان کا مہینہ تو اللہ تعالیٰ نے جو سیزن دیا ہے وہ سیزن آخرت کی تیاری کے لیے دیا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت پر شفقت کرتے ہوئے
آپ امت کے لیے کبھی بد دعا نہیں کرتے تھے. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضرت صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں ممبر نبی کے پہلے زینے کے اوپر اللہ کے نبی قدم رکھ رہے ہیں اور آمین کہہ رہے ہیں, اور صحابہ نے اس کو سنا. دوسرے پر قدم رکھا اور آپ نے آمین کہا, تیسرے پر قدم رکھا اور آپ نے آمین کہا. حضرت صحابہ نے بعد میں اللہ کے نبی سے پوچھا, اللہ کے نبی خلاف معمول آج آپ کو ممبر پر چڑھتے ہوئے ہم نے آپ کو 3 مرتبہ آمین کہتے ہوئے سنا, ماجرا کیا ہے, بات کیا ہے؟ تو کہا پہلے زینے کے اوپر جب میں چڑھا تو جبریل نبی میرے پاس آئے تھے, اور آنے کے بعد انہوں نے جو ہے یہ دعا کی کہ کوئی رمضان کا مبارک مہینہ پاوے اور اپنی بخشش نہ کرواوے, تو میں نے اس کے اوپر کہا کہ آمین. اور بعض روایتوں میں آتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے, چونکہ اللہ کے نبی امت کے لیے بد دعا کرے یا آپ کی زبان اس کے لیے تیار نہیں تھی, تو حضرت جبریل نے کہا کہ آپ آمین کہو, آپ کو مجبور کیا گیا. تو اللہ کے نبی بد دعا کر رہے ہیں, آمین کہہ رہے ہیں, حضرت جبریل کی بد دعا. تو یہ سارے اسباب موجود ہیں. جنت کا دروازہ کھول دیا گیا, آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے, جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے. سرکش شیطانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جکڑ لیا. اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے دین کے رحمت انوار اور برکات نازل ہو رہے, رات کی رحمت انوار اور برکات الگ. روزہ اکمل درجے کا, تیسرے درجے کا جو روزہ ہے وہ روزہ ہم رکھ رہے ہیں. اللہ خود بدلہ بن رہے, گناہوں کو اللہ معاف فرما رہے. جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اللہ تبارک تعالیٰ یہ حالت بنا رہے. تقوی کا قرآن میں اللہ نے وعدہ دیا ہے کہ ہم تمہیں متقی بنا دیں گے. ظاہر ہے سارے قبولیت کے اسباب موجود ہے, تو ہمیں بھی اس یقین کے ساتھ جو ہے ہمارے روزوں کو بھی رکھنا ہے, تراویح کو بھی پڑھنا ہے, دعاؤں کا بھی اہتمام, اور خصوصاً قرآن پاک کی تلاوت. قرآن کا اس رمضان کے مہینے کے ساتھ جوڑ ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ قدر کے اندر بھی قرآن ہی کا ذکر کیا ہے کہ وہ قرآن ہم نے رمضان میں, اور رمضان میں بھی شب قدر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کو جو ہے وہ نازل فرمایا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام بھی قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرتے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کرتے تھے آپ. اور جب آپ کا آخری رمضان تھا اس وقت تو آپ نے 2 دور کیے, ایک مرتبہ آپ نے سنایا اور ایک مرتبہ جبریل نے جو ہے سنایا. حضرات صحابہ وہ بھی جو ہے قرآن پاک کی تلاوت میں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی حدیثوں کی خدمت کرنے والے, روزے اقدس سے لگ کر آپ کا جو تخت ہوتا تھا وہاں بیٹھ کر جو ہے قرآن آپ حدیث کی خدمت کرتے تھے. لیکن رمضان کا مہینہ آتا تھا تو کہتے تھے 11 مہینہ ہم حدیث کی خدمت کرتے تھے, اب رمضان کے مہینے میں حدیث کی خدمت بند رہے گی. رمضان کا تو قرآن کے ساتھ تعلق ہے, قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے. جیسے رات دن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی تلاوت کر رہے, ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی تلاوت کر رہے, سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی تلاوت کر رہے. ہم جس امام کے مقتدی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ, وہ 61 قرآن پڑھتے تھے, ایک دن کا قرآن ختم کرتے تھے, ایک رات کا قرآن ختم کرتے تھے, اور ایک تراویح کے اندر قرآن کو ختم کرتے تھے. اگر ہماری ماں بہنیں پڑھی ہوئی ہے, اردو ترجمہ جانتی ہے, وہ بچیاں جو مکتب کے اندر پڑھی ہوئی ہے, بیشتی زیور پڑھی ہوئی ہے, تو وہ قرآن پاک کے الفاظ کے ساتھ اب تو ترجمے آسان انداز سے بہت سارے نکلے ہوئے, اس کے مفہوم کو بھی ادا کریں. یہ ہمارے لیے بڑے حسرت اور افسوس کی چیز ہے. ایک اللہ کا بندہ اور بندی 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال کی زندگی گزارتا ہے, اور وہ اللہ کی بندیاں زندگی گزارتی ہے. اللہ کے نام, اللہ کی طرف سے ایک خط ان کے پاس آیا ہوا ہوتا ہے, اس خط کے اندر ان کے الفاظ میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہمیں بتلا رہے ہیں, ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. ہماری کسی سہیلی کا خط آ جاتا ہے, سخت بھوک لگی ہوتی ہے, نیند کا غلبہ بھی ہوتا ہے, لیکن جب تک کہ وہ خط نہیں پڑھ لیتے ہمیں چین نہیں ملتا ہے. اگر کسی اور زبان میں ہوتا ہے تو زبان کا جاننے والا جب اس کے پاس جا کر ہم سن نہیں لیتے ہمیں چین نہیں ملتا ہے. لیکن 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی گزر جاتی ہے, ہم سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں, آخر 30ویں پارے کی صورتیں بھی نماز میں پڑھ رہے ہیں. رمضان کے موقع پر عام دنوں کے اندر ہمارے پارے پڑھنے کا جو ترتیب ہوتی ہے پڑھتے جا رہے ہیں. کہاں اللہ کے وعدے کی باتیں ہیں, کہاں وعید کی باتیں ہیں, کہاں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ محبت کے انداز سے کیا چیز ذکر کر رہے ہیں, ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے. اور اس کے اوپر سخت وعید ہے. قرآن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا, من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, کہ جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا, اور ذکر سے مراد قرآن ہے, تو اس کے اعراض کے مختلف درجے ہیں. ایک تو آدمی اس پر ایمان ہی نہ لاوے, جیسے کافر, ان کے لیے بھی سزا ہے. ایک ایمان والے ہیں لیکن انہوں نے ناظرہ ہی نہیں پڑھا, قرآن ہی نہیں پڑھ رہے, تو اس کے اعتبار سے بھی پکڑ ہے. ناظرہ تو پڑھ لیا ہے, ترجمہ نہیں سمجھے, یہ بھی ہماری ایک کوتاہی ہے. اللہ کی طرف سے اس پر بھی پکڑ ہوگی. قرآن عمل کے لیے ہے, الفاظ پڑھ رہے ہیں, معنی کو سمجھ رہے ہیں, لیکن عملی اعتبار سے ہماری زندگی اور قرآن دونوں کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے
अखलाक मायशा से पूछा गया क्या है, कहा कुरान है। उसे कुरान ये किताबी जिंदगी थी और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी अमली जिंदगी कुरान थी। कुरान वो है जो अल्लाह के नबी के अमल में है, अल्लाह के नबी का अमल वो है जो कुरान के अंदर है। हम अल्लाह के नबी के अखलाक को, आपकी ज़िंदगी के अमल को हम अगर अपनी ज़िंदगियों में लाना चाहते हैं, कुरान को समझ कर पढ़ें, उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को बनाते जाएंगे। हज़रत मौलाना जुल्फ़िकार साहब दामत बरकातुहू ने अपने खुतबे के अंदर एक आयत पढ़ी, वलक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ी ज़िक्रिकुम अफ़ला ताक़िलून। तो हज़रत ने इसके ऊपर बयान फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, देखो हमने तुम्हारे सामने एक किताब नाज़िल किया है, ज़िक्रुकुम, उसमें तुम्हारा जिक्र है, क्या तुम्हें अक्ल नहीं है? तुमने कौम आद और कौम समूद और कौम लूत और कौम शोएब और कौम नूह और कौम फिरौन और दूसरी कौमों के अहवाल तो पढ़े हैं, उनके अहवाल पढ़कर मुतमईन मत हो जाओ, तुम्हारा भी अपना जिक्र है, तुम तलाश करो तुम्हारा जिक्र कहाँ है। तो अल्लाह तबारक तआला ने दो किस्मों की बातें जिक्र की है, वो गंदी चीजें हैं जिनसे बचना है, वो अच्छी सिफात है जिसको करना है। अगर तुम इन चीजों को देख रहे हो जहाँ पर अल्लाह तबारक तआला ने गंदगियों से बचने कहा है, बुरे सिफात से बचने को कहा है, अगर वो चीजें तुम्हारे अंदर नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, और अगर वो चीजें हैं तो तुम्हारा जिक्र यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम्हें इस चीज को अपने अंदर से निकालना चाहिए। और वो जहाँ अच्छे सिफात जिक्र किए गए हैं, अगर वो सिफात तुम्हारे अंदर मौजूद है, मालूम है तुम्हारा यह जिक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करो और अपने अंदर वो सिफात पैदा करने की कोशिश करो। और अगर वो सिफात तुम्हारी जिंदगी में नहीं है तो तुम्हें वो सिफात को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करना है। बहरहाल अल्लाह तबारक तआला ने हमें बहुत बगैर मांगे भी बहुत अजीब मौका अल्लाह ने रमज़ान का दिया है। हालात की संगीनी को देखते हुए हम अल्लाह तबारक तआला की तरफ मुतवज्जह हुए। रमज़ान के रोज़े उसकी हकीकत के साथ रखना है, तरावी उसको शौक़ और ज़ौक़ के साथ हमें अल्लाह तबारक तआला की तरफ से उस पर क्या अजर है, रहमतें और बरकतें क्या नाजिल होती है, उसको सामने रखते हुए तरावी पढ़नी है। हमें कुरान पाक की कसरत से तिलावत का अहतमाम करना है। दुआएं जो हम आम दिनों में मांगते थे, हमारे अपने दुआओं को और ज़्यादा बढ़ा देना है, दुआओं की कैफियत को भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। और फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, आप यूँ तो सखी थे ही, आम जिंदगी के अंदर भी आपकी सखावत थी। हज़रत साहबा फरमाते कि रमज़ान के महीने के अंदर तेज हवा की तरह आपकी सखावत बढ़ जाती थी। उलमा ने इसकी तशरीह की है, हवा जब चलती है तो खाली हवा ईमान वालों के घर में दाखिल हुए, काफिरों के घर में न दाखिल हुए, मालदारों के घर में दाखिल हुए, गरीबों के घर में न दाखिल हुए, ऐसे नहीं। ये अल्लाह के नबी की सिफत ये बयान करके बतलाया जाता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सखावत तो बढ़ तो जाती थी, लेकिन साथ साथ आपकी सखावत आम होती थी, अपने हो या पराए हो, ईमान वाले हो या बेईमान हो, गरीब हो या मालदार हो, सबके ऊपर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सखावत जो है वो आम होती थी। और फिर हम मुख्तलिफ किस्मों की बीमारियों में मुब्तला है, मुख्तलिफ किस्मों की परेशानियां भी हैं। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपनी बीमारियों को सदके के ज़रिए से इलाज करो, सदके के ज़रिए। हमारे बुजुर्ग के बारे में आता है कि वो जब बीमार होते थे तो डॉक्टर से पूछते थे, मुझे ये बीमारी है, इसमें दवा में कितना खर्चा होगा? डॉक्टर कहता था इतना खर्चा होगा, वो दवा नहीं लेते थे, वो उतने पैसे लेकर गरीब को सदका कर देते थे, अल्लाह शिफा दे देते थे। हमें तो दवा करना भी सुन्नत है, हम सुन्नत अपना इलाज करते रहे, लेकिन साथ साथ सदका करें, सदकाओं के ज़रिए अल्लाह बीमारियों से भी शफा देंगे, बलाओं को भी टालेंगे। अल्लाह तबारक तआला कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमावे, रमज़ान की कदरदानी नसीब फरमावे। हमारे अकाबिर 6 महीने पहले रमज़ान का इंतज़ार करते थे और अल्लाह तबारक तआला जब दे देते थे, और रमज़ान में अल्लाह की तौफीक से जो भी अमाल होते थे, फिर 6 महीने तक अल्लाह तबारक तआला की तरफ से उसकी कबूलियत की दरखास्तें करते थे कि अल्लाह तेरी तौफीक से रमज़ान तूने दिया था, टूटे फूटे हमसे तूने अमाल करवाए हैं। 6 महीने तक मुस्तकिल अल्लाह तबारक तआला से दुआएं मांगते थे उसकी कबूलियत के लिए। मालूम हुआ पूरे 12 महीने रमज़ान की फ़िक्रों में गुजरते थे। अल्लाह तबारक तआला हमें दुनिया के जंजाल से, दुनिया की फ़िक्रों से निकाल कर अल्लाह तबारक तआला कब्र की, आखिरत की और हमारे ईमान वालों के जो हालात है, उन हालात की फ़िक्रों को सामने रखते हुए सही रोज़ा रखकर, सही तरावी पढ़कर और दिन और रात का रमज़ान का सही अल्लाह तबारक तआला वसूल करके हमें अल्लाह तबारक तआला इसकी कदरदानी नसीब फरमावे। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए।